فرمایا پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ جوانی کہاں پر گزاری۔ بھائی جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جو کرنا ہے مزے کر لو، چل کر لو، اس کے اندر تو انسان کو نہیں۔ فرمایا وہ خوبصورت ایام، وہ سنہری دور جب انسان کا شباب، انسان کی قوتیں سب کچھ عروج پر ہوتی ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بوڑھا ہوں گا تو عبادت کروں گا، بوڑھا ہوں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، بوڑھا ہوں گا تو سنتوں پر عمل کروں گا۔ نہیں، فرمایا یہ پوچھا جائے گا کہ وہ حسین جوانی کے ایام تم نے کہاں پر گزارے۔ یہ نہ ہو کہ گل کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب باہر موسم خزاں تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اب وہاں پر پہنچے ہیں کہ جب سجدہ بھی نہیں کر سکتے، جب رکوع بھی نہیں کر سکتے، اور اشاروں سے بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اگر جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری اور اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے نے آنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فرشتوں سے رب تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ میرا بندہ جوانی کے اندر کیا کرتا تھا؟ یا مالک و مولا یہ عبادت، سجدے، ریاضت۔ فرمایا آج بڑھاپے کی وجہ سے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی لکھ دو اس کے نام اعمال کے اندر۔ لیکن جوانی تم نے لہو و لعب کے اندر گزاری، جوانی تم نے تفاخر کے اندر گزاری، تفاخر فی الاموال والاولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب تم آ کر جو ہے اس زمانے کے اندر آئے ہو، فرمایا پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ حضرات گرامی جوانی دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دیکھو، جنہوں نے بت شکنی کے اندر جوانی گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھو، اللہ اکبر۔ جوانی کے اندر آپ کو صادق الوعد والامین کہا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی جوانی دیکھو، مولا کائنات کا بچپن دیکھو، جوانی دیکھو، اللہ کی اطاعت کے اندر گزاری۔ اگر اس وقت تک اعلان نبوت نہیں بھی ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر آپ نے شراب پی؟ آپ نے فرمایا کبھی بھی شراب نہیں کی۔ جب مکے کی گلیوں کے اندر مٹکے رکھے ہوئے تھے، فرمایا میں نے اپنی عزت و حمیت و غیرت کو بچایا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ بتاؤ کہ جوانی کہاں گزاری، اور اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل بھی کچھ کیا؟ یہ نہ ہو کہ علم کے انبار لگا دیے اور عمل 0/0 بالکل۔ فرمایا یہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، دونوں میں سے کچھ ایک ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جتنا علم حاصل کیا ہے اس علم پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انصاری نے دعوت کی، کھانا کھایا، نعمت کھانے کے بعد حضور نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں کھا کے ہم نے اللہ کی کتنی شکر گزاری کی ہے، تابعداری کی ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے زبان سے بھی اعضاء سے بھی، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے ہم نے سورہ تکاثر کی آخری آیات طیبات کے اندر علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے حوالے سے، اور پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے اندر جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو حضور نے حدیث کے اندر 4 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا اس کا ذکر کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآنی ہدایات پر ہم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔